ملتان کا ایک ٹاپ بیوروکریٹ ہے، وہ دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایک خاتون کے ذریعے. یہ آپ میں جرأتیں چلائیں. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں چلاؤں گا. میرا چینل اجازت نہیں دے گا میں اپنے پلیٹ فارم پہ چلانے کی یہ جرأت کروں گا. یہ سی ایس ایس آفیسر اور پی ایس ایس آفیسر اس اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا بچہ نہیں بنا رہی ہے، فرعون پیدا کر رہی ہے. ان کو شرم، غیرت، حیا نام کی بیوروکریسی کو چیز ہی کوئی نہیں. میں معذرت کے ساتھ، بڑے سخت الفاظ ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ وہ گدھ، یہ وہ ٹولہ بنا ہوا ہے جس نے قوم کی رگوں سے خون کو نچوڑ. صحافی جو ہے نا وہ بیچارے، وہ ان کی پوسٹوں پہ پوسٹیں لگا کے ان کو اتنا بزی دکھائیں گے کہ 24 میں سے 48 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے کوئی 2 یا 3 لوگ ہوں گے جو اللہ والے اچھی تربیت کے حامل لوگ ہوں گے، جن کی ماؤں کے خون اور دودھ کے اثر کی وجہ سے وہ انسان کے بچے ہوں گے. میں یہ بتاؤں سلمان کہ پاکستان کا اصل پرابلم جو ہے ہماری بیوروکریسی کی عیاشیاں، یہ پروٹوکول ہیں، یہ اللہ تللے ہیں، یہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں کہ یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اب ایک آفیسر کے روم میں وہ 17-18 گریڈ کا آفیسر ہے، 2 اے سی چل رہے ہیں، ایک رائٹ لگا ہوا ہے، ایک لیفٹ لگا ہوا ہے، اور کام بھی نہیں کرتے. اور وہ 6 بجے سے اے سی آن ہے، سامنے آنا 12 بجے اے سی آن ہے ڈائریکشن سے. ان کو شرم، غیرت، حیا نام کی بیوروکریسی کو چیز ہی کوئی نہیں. میں معذرت کے ساتھ، بڑے سخت الفاظ ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ وہ حقیقت ہے جو بیٹر حقیقت ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم پہ جو مسلط ہے. یہ تو بیسکلی جو آپ کی یہ جو اکیڈمی ہے نا جن میں ان کی تربیت کی جاتی ہے، یہ سی ایس ایس آفیسر اور پی ایس ایس آفیسر، اس اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا بچہ نہیں بنا رہی ہے، فرعون پیدا کر رہی ہے. وہ جو اکیڈمیاں ہیں وہ تربیت کر ہی نہیں رہی، وہ ان کو انسانیت سکھا ہی نہیں رہی، وہ ان کو فرعون بنا رہی ہیں. سو سب سے پہلے اگر کوئی قوم کا درد رکھتا ہے تو ان کو پہلے سے ان کو فنا فی اللہ کرتے، یہ اکیڈمی بند کریں. ان کا جو سلیبس ان کو پڑھایا جاتا ہے، جو ان کو معیار ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے سویلینز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ بالکل وہی نظام ہے جو کہ گورے کا نظام تھا، جو بر صغیر کے اندر اس وقت جو مطلب آتے تھے وہ جو یہاں رول کرنے کے لیے، وہی پیٹرنز اپلائی کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے عوام کی تضحیک کرنی ہے، توہین کرنی ہے. یار خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے کوئی 2 یا 3 لوگ ہوں گے جو اللہ والے اچھی تربیت کے حامل لوگ ہوں گے، جن کی ماؤں کے خون اور دودھ کے اثر کی وجہ سے وہ انسان کے بچے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. ورنہ ان کی تربیت نے جو بیڑا غرق کیا ان اکیڈمیز میں، جو سول اکیڈمیز آفیسران کے لیے بنتی ہیں، پی ایس ایس، یہ جو ان کی تربیت ہے، یہ فرعون پیدا کر رہی ہیں. یہ پاکستان کے خادم پیدا نہیں ہو رہے. سو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے پرابلمس، جب ان میں انسانیت نام کی چیز آپ اٹھا دیں گے، مٹا دیں گے تو احساس ختم. جب احساس مرے گا تو پھر یہ اور ان کی نسلیں جو ہے فرعون بن کے پیدا ہوں گی. پھر وہ آپ کے سامنے لگے گا کہ یہ ان کے ہر کارے، ان کے جو گھروں میں جو ملازم ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ گاڑیاں لے کے شاپنگس پہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ان کے باپ کا پیسہ ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. مطلب ہے کہ اور ہاں ہمارے ہاں جرنلزم کیسی ہو رہی ہے. میں 2-3 مطلب صحافیوں کو دیکھتا ہوں، 2-4-5 انہوں نے رکھے ہوئے مالشی بوٹ پالشی، وہ سارے دن جناب ان کی جو نا ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں سارے دن. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا کہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یار آپ یہاں ملتان کے سربراہ بن کے بیٹھے ہو، آپ لوگوں کی اذیتوں میں کہاں کمی آپ نے واقع کی ہے. آپ کا جو لائف سٹائل ہے، ابھی میں وہ بڑی سخت بات کروں گا، آپ سے ہوگا نہیں. ایک ملتان کا ایک ٹاپ بیوروکریٹ ہے، وہ دبئی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایک خاتون کے ذریعے. یہ بہت بڑی خبر ہے. یہ آپ میں جرأتیں چلائیں. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں چلاؤں گا. ٹاپ لائن بیوروکریٹ ہے، وہ اپنا جو پیسہ یہاں سے نکال رہا ہے وہ باہر انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور عورت کے ذریعے کر رہا ہے. میں اس ہیڈ لائن کو چلانے کے بعد میں اگلا پوڈ کاسٹ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں کروں گا. میرا چینل اجازت نہیں دے گا میں اپنے پلیٹ فارم پہ چلانے کی یہ جرأت کروں گا. سو کہنے کا سلمان مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا بے دردی کے ساتھ آپ کو رگیدا جا رہا ہے. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں میں بھی تھوڑی بہت شرم و حیا ہے. آپ کی بیوروکریسی میں شرم و حیا نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ وہ گدھ، یہ وہ ٹولہ بنا ہوا ہے جس نے قوم کی رگوں سے خون کو نچوڑ. یہ پوڈ کاسٹ جو آج ہوا ہے، ہمارا یہ پیٹرن تو نہیں تھا، لیکن یقین جانیں
میں 110% کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آپ کی پروفائل پہ جا کے اس کو چلنے کے بعد شکریہ ادا کرنا ہے. یہ وہ چیزیں مجھے میں اور آپ ہمارا اور آپ کا مقصد توصیف لینا نہیں ہے, بالکل نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑا کرم سے سر اصل میں آج کل کوئی بات کر نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہے. اگر ایک بیوروکریٹس بھی آج کل اپنے آپ کو جو سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ بخوبی ہے. اور میں تو ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی یہ تو پبلک سرونٹ ہے, ان کے ملازم ہیں, ان کو ملنے کے لیے بھی 3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے. اور یہ ایک واقعہ میرے سامنے کا بھی ہے کہ ایک چوکیدار اس کی انسلٹ کر رہا ہے. کس کی کر رہا ہے؟ جس کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ تنخواہ لیتا ہے. تو یہ حالات تو ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں سلمان, جب تک آپ کی یہ جو ان کی تربیت گاہیں ہیں, جو ان کو کورسز کرائے جاتے ہیں, اس میں اگر درس انسانیت نہیں ہوگا, ان کو تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایٹیچیوڈ کیسے دکھانا ہے, آپ نے گردن میں سریا کتنی گیج کا لگانا ہے. جب ایک عام آدمی آئے گا اس کو کس نگاہوں سے دیکھنا ہے. یہ تربیت کے مراکز, یہ تربیت گاہیں ہیں, یہ تدریس ہو رہی ہے. اس ظلم کے نظام کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے, بیوروکریسی قوم کو سکھ کا سانس لینے نہیں دے گی. یہ لکھ لیں, آپ دنیا کا جو مرضی نیک دل پارسا, میں کہتا ہوں کہ کوئی مطلب اٹھا کے لے آئیں, مطلب دنیا کا بہترین انسان, اور اس کو لگا دیں پاکستان کے اندر گورننگ کے لیے. آپ جب تک اپنی بیوروکریسی کے نظام کو, ان کی تربیت کو ٹھیک نہیں کریں گے, ان کے معیار, ان کے سٹینڈرڈز کو جو ہے, سٹینڈرڈز انہوں نے بنا لیے مال پانی. ساری بیوروکریسی ملتان کی, ہم چونکہ ملتان میں رہتے ہیں, بیوروکریسی بڑے بڑے وہ جو ہے نا امیر زادوں کا انتخاب کرتی ہے, اور ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں بنا رہی ہیں, ان کے عیاشیاں تللے چل رہے ہیں. وہ سارے دن ادھر سے نکلیں گے ادھر ڈنر پہ, ادھر سے نکلیں گے ادھر لنچ پہ, ادھر سے نکلیں گے ادھر لنچ میں, آفس میں ہوتے ہی نہیں. اچھا ہوں گے تو صرف سوشل میڈیا والے, مطلب وہ پھر رہے ہوں گے, صحافی جو ہے نا وہ بیچارے, وہ ان کی پوسٹوں پہ پوسٹیں لگا کے ان کو اتنا بزی دکھائیں گے کہ 24 میں سے 48 گھنٹے وہ کام کر رہے. سو یہ بدقسمتی ہے. اور آپ ان کو چھیڑ کے دکھائیں. ان میں سے کافی آپ کے دوست بھی ہیں, مطلب معذرت کے ساتھ, مطلب معافی, مطلب میں اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی ہدایت دیں, مجھے بھی ہدایت دیں. مطلب ہمیں دیکھیں ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی خالد جی کا باڑا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. آپ سے مجھ سے سوال ہوگا کہ آپ کو جو یہ منصب عطا کیا تھا, یہ جو آپ کے ذمہ لگائی تھی, ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے صحافت کرنی ہے, تو کیا یہ صحافت ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ مطلب ہم یہ اس بات کو کبھی سوچتے نہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ جی میرا بڑا یارانہ ہے اس کے ساتھ. آپ لگا لیں یاری, تو مطلب تو وہ ترس رہے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ تبلچی ہے, مالچی ہے, ڈھولچی, وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں اور ان کے بینڈ بجاتے رہیں. یہ چیز ہم نے فیل بھی کیا, جب ہم کچھ ایسا کرتے تو اس کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں. یہ تو دیکھیں اس کا, دیکھیں ہر چیز کے لیے نا ایک جب آپ کا عزم ہے, جب آپ کی ایک ذمہ داری ہے, تو اس کی قربانی ہے نا, کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ یار آپ نے حق ادا کرنا ہے, اور حق گوئی کی کاسٹ ہے. اور میرا وعدہ رہا کہ اب ہم یہ کرتے رہیں گے. کرنا چاہیے یار, مطلب یہ آپ کا ہم پر یہ کوئی, میں آپ ہم کسی پہ احسان نہیں کریں گے, یہ آپ پہ فرض ہے. لاسٹ میں ایک بات آپ کو ضرور کرتا رہتا ہوں کہ اب آپ نے یہ چیز ضرور فیل کرنی ہے کہ اب ہم بات کریں گے. مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا, اور دیکھتے رہیے ST ڈیجیٹل.